السلام علیکم جی، دس از ڈاکٹر ابراہیم نعیم. میں اسٹیٹک اینڈ نیوٹریشن فزیشین ہوں ریجوینیٹ کلینک میں، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا ویٹ لاس اور ویٹ مینجمنٹ اور اس کی اوور آل ہیلتھ پہ جو امپیکٹ پڑتا ہے. لہٰذا اس پہ اس طرح ہے کہ جو ویٹ ہے وہ یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے مین جو چیز ہے وہ ڈائٹ ہے. ڈائٹ کے بغیر کوئی دنیا کی ایسی ٹیکنالوجی یا قوت نہیں ہے جو ویٹ لوز کرتی ہے. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف ڈائٹ کرتے ہیں تو آپ کا مہینے میں 2 kg ایوریج ویٹ لوز ہوتا ہے. اگر آپ بہت لکی ہیں تو 3 سے 4 بھی ہو سکتا ہے، بٹ جنرلی 2 kg ہوتا ہے. اگر آپ ایکسرسائز اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ ڈبل رزلٹ آتا ہے، 4 to 5 kg پر منتھ. اور اگر آپ اس کے ساتھ کوئی سپلیمنٹس ایڈ کرتے ہیں تو یہ رزلٹ 6 to 7 kg، ایون 8 to 9 kg بھی کچھ لوگوں میں آ جاتا ہے. لہٰذا سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ صرف ڈائٹ کرتے ہیں تو رزلٹ ذرا سلو ہوتا ہے، اور اگر آپ اس میں ایکسرسائز اور سپلیمنٹس ایڈ کرتے ہیں تو رزلٹ آپ کا زیادہ آ جاتا ہے. ابھی ہم اسٹرکٹلی بات کریں ہیں ویٹ لوز کی. اگر آپ نے ویٹ گین بھی کرنا ہے تو اس کے بھی کچھ سیم ہی کانسیپٹ ہے. صرف فرق آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے ویٹ گین کا اسٹریٹجی ڈائٹ کی، ایکسرسائز کی ذرا فرق ہوتی ہے اور سپلیمنٹس کی، لیکن بہرحال the concept is same کہ اگر آپ کو رزلٹ فاسٹ چاہیے، فاسٹ سے مراد جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا. اچھا، اب ڈائٹ جو ہے وہ بہت کوئی اسٹرکٹ ڈائٹنگ جو ہے وہ ویسے تو اسٹرکٹ ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن بہت کوئی مشکل ڈائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مشکل سے مراد ہے کہ ڈائٹ بہت زیادہ کوئی ایکسیسو کوکنگ یا کوئی کمپلیکیٹڈ ریسیپیز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سمپل ڈائٹ کو بھی فالو کر سکتے ہیں. سمپل جو گھر میں چیزیں پڑی ہیں اسی سے آپ اس کو ماڈیفائی کر کے تھوڑی سی کیلریز کو کیلکولیٹ کر کے اگر آپ اس کو کر لیں تو بڑی ایزیلی ویٹ لوز یا گین ہو جاتا ہے، ویٹ مینج ہو جاتا ہے. ایکسرسائز کا بھی سیم ہے کہ آپ کو کوئی بہت جم کرنے کی اور بہت زیادہ ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے صرف ویٹ کو دیکھنا ہے. تو اگر آپ دیکھیں باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں دیٹس اے سیپریٹ میٹر، لیکن اگر آپ صرف ویٹ کو مینج کر رہے ہیں تو دین ایکسرسائز ہلکی پھلکی کارڈیو ٹائپ کراس فٹ ٹائپ کریں، گھر میں کر لیں ویڈیوز کو دیکھ کے، دیٹ از مور دین انف. اب آ جاتے ہیں سپلیمنٹس. ویٹ لوز کے لیے سپلیمنٹس کیا کیا اویلیبل ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس میں فیٹ برنرز ہوتے ہیں جو ایکٹیولی فیٹ کو لوز کرتے ہیں. اس میں ایپیٹائٹ سپریسنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی بھوک کم کرتے ہیں. اس میں میٹابولزم فاسٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس میں گٹ کی ابزارپشن کم کرنے والے ہوتے ہیں. 4 طرح کی میجر کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر تو یہ ہربل ہے تو یہ عموماً سیف ہوتے ہیں اگر یہ کسی اچھی کمپنی نے بنائے ہو، اور یوزلی یہ ہربل ہی ہوتے ہیں. کچھ فارماسوٹیکل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ ایف ڈی اے پھر کافی اس میں اسٹرکٹ ہے کہ ایف ڈی اے جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کہ کوئی ویٹ لاس مینجمنٹ کے لیے کوئی سپلیمنٹ ہو اور اس میں فارماسوٹیکل انگریڈینٹ ہو. لہٰذا اگر تو ہربل ہے تو وہ ایف ڈی اے اس کو ریگولیٹ نہیں کرتا، امریکن ایف ڈی اے جو ہے، اور اس لحاظ سے آپ اس کو سیف کنسیڈر کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اپنی اپنی جو ہے ریسرچ کی بات ہے. اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں ہم کچھ پروسیجرز ہیں. اب آپ نے سمجھ لیا کہ ڈائٹ، ایکسرسائز اور سپلیمنٹس یہ مین چیز ہے جو ویٹ لاس کرتی ہے، لیکن کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جو اس میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اس میں ایک کیٹیگری ہے پروسیجرز کی جو سرجیکل ہے، اور ایک کیٹیگری ہے نان سرجیکل کی. جو سرجیکل ہے اس میں گیسٹرک بائی پاس ایک پروسیجر ہے جس میں آپ کے پیٹ کا سائز چھوٹا کر دیا جاتا ہے. بیسیکلی آپ کا جو پیٹ اور انٹسٹائن کو ایک کنیکٹ کر دیا جاتا ہے ایک لحاظ سے کہ کھانا آپ کے پیٹ میں کم رہے. یہ ایک کافی بڑی سرجری ہے، اس کو گیسٹرک بائی پاس کہتے ہیں. اور دوسری سرجری ایبڈومینوپلاسٹی یا ٹمی ٹک کہلاتی ہے، جس میں آپ چربی جو ہے بذات خود، جیسے اگر پیٹ کی بات کریں، اس کو نکال دیتے ہیں آپ. یہ تیسری سرجری ہوتی ہے لائپوسکشن، جس میں آپ چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے ٹیوبز ڈال کے سک کرتے ہیں فیٹ کو باہر. اب یہ تینوں سرجیکل انٹرونشنز ہیں، تینوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں، لیکن ان کا جو اگر ہم نیگیٹو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ سکن لوز چھوڑ دیتے ہیں. یہ عموماً ایسے پیشنٹس کی سکن بہت لوز فلیپی قسم کی رہ جاتی ہے جو کہ ایستھیٹکلی اچھی نہیں لگتی. اور ظاہر ہے جنرل اینستھیزیا میں ہوتے ہیں تو اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں، فیٹ ایمبولزم اور سیپسس کی کمپلیکیشنز، سو یہ سارے رسک ہوتے ہیں. اگر ہم نان سرجیکل سائڈ پہ جائیں تو اس میں پروسیجرز آئے ہوئے ہیں، لیزرز، الٹرا ساؤنڈ جس کو کیویٹیشن کہتے ہیں، یا باڈی ہائیفو، ریڈیو فریکوینسی، اور اس طرح کے جو ہے کرائیولیپولیسس. اچھا، ان کے باڈی کنٹورنگ میں ریزلٹس ہیں، بالکل ہیں، لیکن بڑے لمیٹڈ ریزلٹس ہیں.
اور کاسٹ کافی زیادہ ہے، رزلٹ ذرا کم ہے. تو یہ بہت کوئی اگر کوئی افورڈنگ پیشنٹ ہو جس کے لیے ایکسٹرا پیسے ہوں اسپینڈ کرنے کے لیے، منیمم ریزلٹس کے لیے دے ولنگ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی، تو دیٹ از فائن. لیکن اگر فار دا بیسٹ میجورٹی آف پاپولیشن یہ سوٹ نہیں کرتے، تو پھر اس میں ایک نان سرجیکل پروسیجر جو بیسٹ ہے وہ انجیکشنز کا ہے، لپولیٹک انجیکشن. ایک تو یہ نان سرجیکل ہے، اس کا ایک تو یہ میجر بینیفٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ریزلٹس گارنٹیڈ ہیں. مینس کہ اس میں جو کیمیکل یوز ہوتا ہے اٹ از PCDC، فاسفیٹیڈائل کولین ڈی آکسی کولک ایسڈ. یہ دنیا کا واحد کیمیکل ہے جو FDA اپرووڈ ہے، اور یہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں باڈی کے ڈفرینٹ حصوں میں. آپ ڈبل چن پہ کرا لیں، بازو پہ کرا لیں، بیلی پہ، بیک پہ، تھائز پہ، جہاں بھی آپ کر لیں. یہ آپ کی جو ہے نا ایک تو سکن لوز بھی نہیں چھوڑتا، اور 1.5-2 مہینے میں آپ کی چربی جو ہے نا 3 سے 5 انچ چربی کم کر دیتا ہے. سو ریزلٹس کافی میسو ہوتے ہیں. یہ ہے ویسے باڈی کنٹورنگ کا ہی پروسیجر، ڈائٹ کے بغیر ریزلٹس نہیں آتے، لہٰذا ڈائٹ ایکسرسائز تو کرنا ہی کرنا ہے، ڈائٹ خاص طور پہ ضرور کرنی ہے. لیکن ساتھ میں اگر آپ انجیکشن لگوا لیتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ ان جگہوں سے فیٹ پہلے جاتی ہے جن جگہوں پہ آپ نے انجیکشن لگائے ہوتے ہیں. مینس کہ یہ پہلے ویٹ لاس وہاں سے ہوتا ہے جو آپ کی اسٹبن فیٹ ہے، تو باڈی شیپ میں جلدی آ جاتی ہے. لاسٹ بات انجیکشنز کے بارے میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ 1980s سے دنیا میں فیمس ہے، زیادہ 80s سے یہ نمایاں ہوئے تھے. یورپ میں زیادہ اس کا تھا یوز، اور اب پوری دنیا میں ہے. اور یہ انٹرنیشنل کنونشن آف میزوتھراپی پیرس میں ہوئی تھی جہاں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا. یہ اب تو یہ بہت وائڈلی مطلب کہ ڈسیمینیٹڈ اویلیبل ہے، اور اس کی سیفٹی پروفائل ریسرچ ساری اویلیبل ہے. اور میں پرسنلی ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ somebody who has the budget، تو اگر وہ کچھ انٹرونشن سائٹ پہ جانا چاہے تو it's a very good intervention to get done. آخری بات یہ ہے کہ یہ ویٹ لوز یا ویٹ گین کرنے سے آپ کی ہیلتھ پہ کیا فرق پڑتا ہے. سو جو مین چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت میسو فرق پڑتا ہے آپ کی ہیلتھ پہ. بہت ساری میڈیکل ایشوز ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، تھائرائڈ، PCOs، اور بھی بہت سارے کولیسٹرول، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں نے ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں ویٹ مینجمنٹ سے. تو یہ اٹ از مسٹ ٹو گیٹ ڈن، اٹ از مسٹ ٹو بی ان یور نارمل باڈی BMI رینج، تاکہ آپ کو میڈیکل ایشوز سے بھی جو ہے وہ چھٹکارا رہے، اور آپ کی ہیلتھ جو ہے لانگ ٹرم ٹھیک رہے، اور آپ فٹ انسان رہے، اور آپ ایک زندگی کو خوشگوار طریقے سے انجوائے کر سکیں. اور دیکھیں ساری عمر ڈائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بار آپ کا ٹارگٹ اچیو کر لیں تو آپ جسٹ کچھ ڈائٹ کے اصول فالو کریں تو آپ ساری عمر اپنی ویٹ کو مینیج رکھ سکتے ہیں. آپ کو اسٹرکٹ ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.